یہ دنیا کا سب سے بڑا اور بھاری سامان بردار ہوائی جہاز تھا، لیکن اب یہ واقعات ہی بچی ہیں۔ یوکرینی فوج کے AN-225 مریا نامی اس جہاز کو روسی افواج نے 27 فروری کو جنگ کے تیسرے دن تباہ کر دیا تھا۔ ہوائی جہاز کا آدھا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس کا وہ حصہ جہاں ہم بیٹھتے تھے، جہاں ہم رہتے تھے، جہاں ہم اپنا سارا وقت گزارتے تھے، ہمارا کاکپٹ، یہ سب تباہ ہو گیا تھا۔ دمیترو انتونوف آخری پرواز پر 5 فروری کو مریا کو اڑا کر ڈنمارک سے یوکرین لائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا کہ جہاز تباہ ہو چکا ہے بہت مشکل تھا۔ میں یہ کہتا رہا کہ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے جہاز کے بچے کچے حصے کو نہ دیکھ لوں، میں اس پر یقین نہیں کروں گا۔ دمیترو انتونوف ہوسٹومیل شہر سے روسی افواج کے انخلا کے اگلے دن ہوائی جہاز کی باقیات کو دیکھنے گئے، جہاں انتونوف پلانٹ کے ہینگرز واقع ہیں۔ Ну что, пошли здороваться. Привет, самолет. Это ужас. کیپٹن دمیترو انتونوف نے وفادار مریا طیارے پر 1500 گھنٹے پرواز کی اور دنیا دیکھی۔ ہوائی جہاز کو بجلی گھروں کے لیے جنریٹرز، بڑی پنچکیوں کے پروں، جانوروں اور انسانی فلاحی امداد کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کووڈ-19 وبا کے دوران مریا نے دنیا بھر میں طبی آلات اور ضروری حفاظتی سامان پہنچایا۔ ہمیشہ بہت سے لوگ تھے جو ہوائی جہاز کو دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت سے نامہ نگار جاننا چاہتے تھے کہ مریا کیسے پرواز کرتا ہے، اسے کیسے ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا ہے۔ دمیترو انتونوف ہوائی جہاز کے دیگر ماہرین کی طرح کہتے ہیں کہ اس طیارے کی مرمت کرنا ناممکن ہے، لیکن ایک نیا بنانا ممکن ہے۔ انتونوف پلانٹ میں ایک اور مریا طیارے کا ایک نامکمل حصہ موجود ہے، لیکن اندازاً 80 کروڑ سے 3 ارب ڈالر تک کی لاگت کے ساتھ دمیترو انتونوف تسلیم کرتے ہیں کہ تجارتی استعمال کے لیے ہوائی جہاز کو دوبارہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ کئی اور لحاظ سے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ پہلے مریا کو کاروباری منصوبے کے طور پر نہیں بلکہ ایک علامت کے طور پر دوبارہ بنایا جائے گا، اور نہ صرف یوکرین کی علامت کے طور پر بلکہ پوری دنیا کی علامت اور فتح کی علامت کے طور پر۔ لیزیا باکلیٹس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔